اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا سیریز کی آج 5ویں قسط میں آپ کو خوش آمدید۔ کل کی گفتگو میں ہم نے 58 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے منی کے مقام پر حج کے مراسم کے بعد، حج کی عبادات کے تکمیل کے بعد عالم اسلام کے خواص کے ساتھ، علماء کے ساتھ کہ جو کم و بیش 1000 تک کی تعداد میں تھے، ان سے مخاطب ہوتے ہوئے ایک خطبہ دیا کہ جو تاریخ میں خطبہ منی کے نام سے معروف ہے۔ کل اس کے 2 حصوں پر ہم نے بات کی تھی۔ پہلا حصہ امیر المؤمنین کے فضائل پر مشتمل تھا اور دوسرا حصہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں تھا۔ جیسا کہ کل بھی عرض کیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معنی امام حسین علیہ السلام نے 58 ہجری میں اپنے خطبہ منی میں بیان کر دیا، اور پھر جب آپ 60 ہجری میں نکل رہے تھے تو اس وقت آپ کا یہ کہنا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، تو اس وقت عالم اسلام کے خواص کو پتہ تھا کہ حسین ابن علی کیا کہہ رہے ہیں، حسین ابن علی کا مقصد کیا ہے، ان کو سمجھ آ رہی تھی، کیونکہ 2 سال پہلے آپ بیان کر چکے تھے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس موضوع کو بیان کرنے کے بعد تیسرے مرحلے پہ امام حسین علیہ السلام نے علماء کی ذمہ داریوں، خواص کی ذمہ داریوں پر بات کی۔ اس سے پہلے علماء کے ساتھ علماء کے کچھ فضیلتیں بیان کی، اور ساتھ ساتھ 1-2 معاملات کی جو بیان ہوئے۔ امام نے کہا کہ آپ کے ساتھ سلوک جو ہو رہا ہے، عوام جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھتی ہے۔ ظاہر ہے کہ عوام ہر دور میں، چاہے وہ 58 ہجری ہو، چاہے وہ 61 ہجری ہو، چاہے وہ آج کا دور ہو، عوام دیکھتی ہے تو خواص کی طرف، عوام معاشرے کے اس طبقے کی طرف دیکھتی ہے کہ جس نے معاشرے کے جو لیڈ کرتا ہے معاشرے کو، جو معاشرے کے اوپر حکومت کرتا ہے، چاہے وہ ظاہری اقتدار والی حکومت ہو، چاہے وہ فکری اور نظریاتی طور پر حکومت ہو۔ امام علیہ السلام نے علماء سے کہا کہ آپ کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اور لوگ آپ کے ساتھ آپ کا احترام کرتے ہیں، لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں، لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں، کس وجہ سے دیتے ہیں؟ کیونکہ خدا کی وجہ سے آپ کو عزت دی جاتی ہے۔ لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کی دست بوسی کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ چومتے ہیں، آپ کے سامنے جھکتے ہیں۔ جب آپ گلیوں سے گزرتے ہیں تو آپ کا گزرنا بادشاہوں کی طرح ہوتا ہے، لوگ آپ کے سامنے جھکتے ہیں، لوگ آپ کو احترام دیتے ہیں، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ کیونکہ لوگ آپ کو خدا کے ساتھ جڑا ہوا سمجھتے ہیں، لوگ آپ کا جو احترام کرتے ہیں وہ خدا کی وجہ سے کرتے ہیں۔ پھر امام یہاں پر دوسری بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب کہ آپ ان لوگوں کا احترام نہیں کرتے کہ جن کا خدا کے ساتھ تعلق آپ سے بھی زیادہ ہے، یقیناً اہل بیت، یقیناً اس دور میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام جن پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، وہ مولا علی کے جن پر سب و شتم کیا جا رہا ہے۔ اے علماء، اے خواص، آپ کا احترام خدا کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، اور آپ ان کا احترام نہیں کر رہے، آپ ان کی عزت نہیں کر رہے، آپ ان کو وہ عزت اور وہ مقام نہیں دے رہے کہ جن کو خدا نے آپ سے بڑھ کر مقام دیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ساری باتیں گنوائی۔ علماء کا احترام ہو رہا ہے، علماء کو لوگ سلام کرتے ہیں، علماء کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے، حتیٰ جو حکومتی ارکان ہوتے ہیں وہ علماء کو فرض کے اپنے درباروں میں بٹھاتے ہیں، علماء کو پروٹوکول دیتے ہیں یا علماء کو وظیفے دیتے ہیں، علماء کو ماہانہ ان کو کوئی وظیفہ دیا جاتا ہے، ان کے لیے عزت و تکریم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ سب سے زیادہ ظلم بھی آپ پر ہی کیا گیا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے وہ مشہور جملہ کہا کہ یاد رکھیں، آپ کو یہ ظاہری احترام تو دیا گیا ہے، آپ کا احترام کیا جاتا ہے، آپ کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، آپ کے سامنے جھکا جاتا ہے، لوگ آپ کو عزت کرتے ہیں، آپ کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ کو
آپ کو وظیفے دیے جا رہے ہیں، لیکن جو آپ کا اصل کام تھا، جو آپ کا اصل حق تھا، وہ آپ سے چھین لیا گیا ہے۔ یعنی علماء کو، خواص کو جو ان کا اصل حق ہے وہ آپ سے چھین لیا گیا ہے۔ اور وہ حق کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ امور کو، یعنی کسی بھی مملکت کے اندر حکومت کرنے کا اختیار، امور کو جاری کرنے کا اختیار، احکامات کو لاگو کرنے کا اختیار ان علماء کا ہے کہ جو اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے امین ہیں۔ امور کو جاری کرنا، احکام کو جاری کرنا، معاشرے کے اندر احکامات کو رائج کرنا، یہ کام علماء کا تھا کہ جن کو خدا نے امانت دار بنایا، جو خدا کے پیغام کے، خدا کے دین کے امین ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ معاشرے کے اندر احکام کو رائج کریں، جو معاشرے کے اندر عدالت کو رائج کریں، جو معاشرے کے اندر عدل و انصاف کو رائج کریں، جو معاشرے کے اندر ظلم و ستم کا خاتمہ کریں۔ اب اگر اس پہ غور کریں تو یہ بغیر حکومت کے ممکن نہیں ہے۔ مملکت کے امور کو اجرا کرنا علماء کا کام ہے، امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سادہ یہی سادہ مطلب تھا کہ آپ کا کام حکومت کرنا تھا، آپ کا کام لوگوں کے اوپر حکومت کرنا اور اللہ کے دین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق حکومت کرتے ہوئے سائل کو، محروم کو اس کا حق دلوانا۔ وہی جو پیچھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معنی بیان کیا ہے، وہی کام کہا۔ جب تک اب ہوا کیا ہے، علماء کو بتایا کہ سب سے زیادہ ظلم آپ کے ساتھ ہوا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ علماء، خواص، آپ کو معلوم نہیں ہو رہا کہ سب سے زیادہ ظلم آپ کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، جبکہ آپ یہ سوچ کے مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کا احترام ہو رہا ہے۔ گلیوں میں سے آپ گزرتے ہیں تو بادشاہوں کا سجا و جلال آپ کا ہے، لوگ آپ کے سامنے جھکتے ہیں، آپ کی دستبوسی کرتے ہیں، حکمران آپ کو اپنے دسترخوان پر بٹھاتے ہیں، آپ کو وظیفے دیتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کا زیادہ احترام ہو رہا ہے، آپ کی عزت ہو رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں نہیں، سب سے زیادہ ظلم آپ کے اوپر ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو اصل کام تھا وہ آپ سے چھین لیا گیا ہے۔ اور اصل کام کیا ہے؟ مملکت کے امور کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، سلطنت کی، حکومت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جاننے والے ہیں، آپ حکم خدا کو جاننے والے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حکومت کے اوپر آپ حکومت کی باغ ڈور اور مملکت کی امور کی، سلطنت کی امور کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے، فرض کریں یہ اصل کام ہے آپ کا، اگر آپ یہ نہیں کر رہے، اس کے علاوہ جو بھی آپ کو دیا جا رہا ہے تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ بس عزیزان محترم، اگر ہم اس پہ غور کریں، یہ تھوڑا سا میں اس پہ آپ کے ذہنوں کو مبذول کرانے کے لیے یہ بات کرنا چاہوں گا، یہ بات حق ہے، یاد رکھیے گا۔ حق حکومت نمائندے خدا کو حاصل ہے، حق حکومت ان کو حاصل ہے کہ جو علم رکھتے ہیں، حق حکومت ان کو حاصل ہے کہ جو امانت دار ہیں، حق حکومت ان کو حاصل ہے کہ جو حکم الہی کا جاننے والے اور اس کے نفاذ میں خالص و مخلص ہیں۔ اگر ہم پیچھے جائیں تھوڑا سا، جس زمانے میں ہمیں ابراہیم اور نمرود نظر آتے ہیں، کیا لوگوں پر، انسانوں پر حکومت کرنا، معاشرے پر حکومت کرنا، جب نمرود و ابراہیم موجود ہیں تو کیا نمرود کا حق ہے کہ وہ لوگوں کا حاکم بنے؟ اگر ایسا ہوگا تو پھر نمرودیت آپ کے سامنے ہے، پھر وہ خدا بن جائے گا، پھر وہ لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کروائے گا، پھر اس کے سامنے لوگوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں ہوگی۔ عزیز من، اگر ابراہیم و نمرود ہیں تو ہمارے عقیدے کے مطابق، اسلام کے نظریے کے مطابق، مکتب اہل بیت کے عقیدے کے مطابق حکومت کرنے کا حق ابراہیم کو حاصل ہے، کیونکہ ابراہیم نمائندہ خدا ہے۔ ابراہیم ان اصولوں پر حکومت کریں گے کہ جن کو خدا نے مقرر کیا انسانیت کے لیے۔ جس زمانے میں فرعون و موسیٰ موجود ہوں، حکومت کرنے کا حق لوگوں کے امور کی باغ ڈور موسیٰ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، نہ کہ فرعون کے ہاتھ میں۔ فرعون کے ہاتھ میں ہوتی ہے، فرعونیت آ جاتی ہے معاشرے میں۔ بس یاد رکھیں، آج بھی ایسا ہی ہے، عوام پر، معاشرے پر حاکم وہ ہوگا جو امین خدا ہوگا، جو عالم ہوگا، جو جاننے والا ہوگا، جو امین ہوگا، امانت دار ہوگا، جو خائن نہ ہو۔ بس جب امام حسین علیہ السلام نے یہ بات کی تو اس کے بعد یہ 58 ہجری میں امام حسین علیہ السلام عالم اسلام کے خاص افراد کو، اب چونکہ یہ حج کا موقع تھا، حج کے موقع پہ آپ سب کے علم میں ہے، آج بھی ایسا ہے، اس وقت بھی ایسا تھا،
کہ جتنے بھی عالم اسلام کے شہر تھے، بڑے بڑے علاقے تھے، تو ان سب سے لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے تھے، اور یہ ایسی جگہ تھی امام حسین علیہ السلام نے انتخاب بھی کیا خواص کا، عوام کو جمع نہیں کیا، خاص افراد کو جمع کیا، علماء جس میں ایک بڑی تعداد میں علماء تھے، قبائل کے سردار تھے اور مؤثر افراد تھے اپنے علاقوں کے۔ اب یہ 1000 افراد کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر جو بات کی ہے وہ پورے عالم اسلام میں پھیل چکی ہے۔ 58 ہجری میں آپ نے بات کی ہے، اور 60 ہجری کے بعد جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا آغاز کیا مدینہ سے ہجرت سے، تو وہاں واضح بات تھی کہ امام اپنا پیغام عالم اسلام کو پہنچا چکے تھے 2 سال پہلے ہی۔ مفہوم دین کا حقیقی پیغام معاشرے تک منتقل ہو چکا تھا۔ بس اگر یہ خواص، یہ علماء جو امام حسین علیہ السلام سے مینا میں جنہوں نے ملاقات کی اور امام نے ان کے سامنے اپنا بیان پیش کیا، اگر یہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے، اگر ان مفاہیم کو سمجھنے کے بعد جا کر یہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے، تو پھر امام حسین علیہ السلام کو 60 ہجری میں مدینہ سے نکلنا نہ پڑتا۔ بس یہاں پر ایک مشہور جملہ ہے کہ جب خواص، غالباً رہبر معظم کا یہ جملہ ہے کہ جب علماء اور خواص اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے تو پھر حسین ابن علی جیسی شخصیات مقتل کا رخ کر لیتی ہے، پھر وہ قتل گاہ کی طرف جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، بس یاد رکھیے گا، مینا کے مقام پر 1000 خواص کی موجودگی میں امام حسین علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا، اور یہی پھر مقام تھا 60 ہجری میں جب ذی الحج کا مہینہ آتا ہے اور امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ آ چکے تھے۔ مکہ امن کی جگہ ہے۔ مکہ اگر خانہ کعبہ کے پاس کوئی بھی آ کر پناہ لے لے، حتیٰ وہ قاتل بھی ہو، اگر وہ بھی پناہ لے لے تو اس کو کعبے کے پاس گزند پہنچانا، اس کو نقصان پہنچانا منع ہے اسلام میں۔ کعبہ جائے امن ہے، کعبہ امن کی جگہ ہے، وہاں پر کسی کو بھی اذیت نہیں دی جا سکتی، حتیٰ کہ کعبے میں آپ کسی چونٹی کو نہیں مار سکتے، آپ کسی مچھر کو نہیں مار سکتے، اگر آپ حالت احرام میں ہیں آپ کسی مچھر کو نہیں مار سکتے۔ لیکن یہ کعبہ حسین ابن علی نواسہ رسول، جگر فرزند زہرا صلوات اللہ علیہا، مولا حسین کے لیے، حسین ابن علی کے لیے، وہ حسین کے جو رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، وہ حسین کہ جس کو اپنی زبان چسا کر اللہ کے نبی نے اپنی زبان نبوت چسا کر اپنے لعاب دہن سے جس کی غذا کا آغاز کیا تھا، وہ حسین کہ جس کے رونے پر رسول اللہ بے چین ہو جاتے تھے، وہ حسین کہ جس کو اپنے زانوں پر بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلاتے تھے، وہ حسین کہ جس کو اپنے پشت پر سوار کرا کر رسول جس کی سواری بن جایا کرتے تھے۔ وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ اس حسین کے لیے کعبہ محفوظ نہیں ہے۔ یزید نے سعید ابن عاص کو بھیجا ہے کہ جا کر مقام اسماعیل، حجر اسماعیل و حجر اسود کے درمیان میں حسین ابن علی کو قتل کر دے، مولا حسین کو شہید کر دے۔ بس حسین ابن علی کعبہ، مکہ جو ہر ایک کے لیے شہر امن ہے، ہر ایک کے لیے جائے امن ہے، لیکن وہ فرزند زہرا کے لیے جائے امن نہیں رہنے دیا گیا۔ بس یہاں پر اپنی بات تمام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل کی گفتگو سے ہم 60 ہجری سے جو واقعات ہوئے امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے روانگی سے لے کر پھر کربلا کا واقعہ اور کربلا کے بعد آگے کے جو مراحل ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو سے اس کا آغاز کریں گے۔ یہاں تک اپنی بات تمام کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔